اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مشرکان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نہ ذات کے انکاری ہیں نہ صفات کے انکاری ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات میں اور صفات میں شرک کرتے ہیں۔ جیسے یہ ہے کہ اگر کسی مشرک کو پوچھیں، آپ کسی کولی بھیل ہندو کو غیر مسلم کو مانے کو پوچھیں کہ زمین آسمان کس نے بنایا، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ۔ اور بذات خود ہی اللہ رب قرآن فرمایا کہ جب ان سے پوچھو کہ زمین آسمان بنانے والا کون ہے، تو ضرور کہیں گے ان کو بنانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ۔ تمہیں بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تمہیں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تمہیں اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تمہارے اولاد کو موت کون دیتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اور اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن انہی صفات میں وہ دوسرے اولیاء اکرام کو، بتوں کو، دوسری چیزوں کو شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو معلوم ہوا مشرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کا انکاری نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات میں شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے ذات میں بھی شریک نہیں کرتا، لیکن صفات میں شریک کرتے، بس اوقات ذات میں بھی شریک کرتے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالٌ نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ جتنے انبیاء اکرام آئے تمام مرد آئے، کوئی عورت نبی نہیں بنی، اور اس کے بہت سے حکمت ہیں۔ جیسے نبی دن کو بھی نکلتا ہے تو رات کو بھی نکلتا ہے، برے لوگوں کے پاس جاتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اچھے لوگ بھی آتے ہیں۔ پھر نبی حسن جمال اور شرافت ہوتا ہے، اگر اس طرح عورت ہو تو کیا حال ہوگا؟ تو اگر نبی اگر عورت ہو تو اس میں بہت سی کماتے ہیں، جس کی وجہ سے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے تو نبوت ملی تو مردوں کو ملی، کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، تاکہ فتنہ و فساد نہ ہو۔ اللہ رب فرماتے ہیں کہ زمین پر گھومو، اللہ تعالیٰ کے نظاروں کو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کیسی چیز کیسے بنائی، اور جہاں مقامات کو دیکھو جیسے اللہ رب العزت کو عذاب دیا، ایسی چیزوں کو دیکھو اللہ رب العزت نے کیسی چیز خوبصورت بنائی۔ جیسے ہمارے نوجوان لوگ گھومنے جاتے ہیں، کبھی خاقان دیکھنے جاتے ہیں، کبھی کوئی چیز دیکھنے جاتے ہیں، کبھی پہاڑوں کو دیکھنے جاتے ہیں، بلوچستان جاتے ہیں، سرحد جاتے ہیں گھومنے کے لیے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، یہ ان کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کو اجر ثواب ملے گا، بشرطے کہ وہاں کوئی فحاشی اور گناہ کبیرہ کے مرتکب نہ ہو، یا ان کی نیت نہ ہو، تو ان سے تفریح میں بھی ثواب و اجر ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی ٹھنڈے مزاج کی عورت تھی، اور ان کا نام ہند تھا، ام سلمہ ان کی کنیت تھی۔ بعض عورتیں آئیں، ان سے کہا کہ سوال یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ تو ہم سے اجر میں زیادہ ہیں، آذان دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قاضی قضا بنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ہم تو ان چیزوں سے محروم ہیں۔ تو جب آپ علیہ السلام آئے تو ام سلمہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ عورتیں آئی، انہوں نے اس طرح سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عورتیں تو مفت میں اجر لے جاتی ہیں، کام سارا مرد کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کا مرد شوہر مؤذن ہے تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا اس کو عورت کو ملتا ہے، کسی کا شوہر امام ہے تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا اس کی عورت کو ملتا ہے، گھر والی کو ملتا ہے۔ اگر کسی کا شوہر مجاہد ہے تو جہاد کا جتنا ثواب اس مرد کو ملتا ہے اتنا اس کی عورت کو ملتا ہے، اس کی گھر والی کو ملتا ہے۔ اگر کسی کا شوہر غنی ہے، مالدار ہے، غنی ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا اس کی عورت کو ملتا ہے، اس کی گھر والی کو ملتا ہے، کیونکہ وہ اس کی خدمت کرتی ہے، اس کے لیے کھانا پکاتی ہے، اس کے کپڑوں کو دھوتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کے گھر کو دیکھتی ہے، تو وہ اجر میں اس کے ساتھ شریک ہے۔ عورتیں ہیں نا جس کے
پتا ہے میرا شوہر نمازی ہے تو اس کے کپڑوں کو دوسرے کپڑوں سے الگ دھوتے ہیں تاکہ پلیتی نہ ہو، تو یہ خدمت کرتی ہے۔ تو جو بھی مرد جس نیک کام میں شامل ہے اور اس کی گھر والی کو، اس کی گھر والی جو ہے وہ اس کے اجر و ثواب میں اس کے ساتھ شامل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔